میرے محترم سامعین حضرات، ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، ماشاءاللہ آپ حضرات آج کی جو شب ہے یہ شب عبادت میں بسر کریں گے، شہزادی کی خدمت میں کربلا والوں کا پرسہ پیش کریں گے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کریں گے۔ یقیناً یہی اجر رسالت ہے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں بلکہ اللہ کی لاریب کتاب، اللہ کی پاکیزہ کتاب، وہ کتاب کہ جسے عالمین کے لیے ہادی بنا کر اتارا گیا، جو پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جو قلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضور کے قلب اقدس پہ نازل ہوئی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو لاریب ہے، جس میں کہیں سے بھی ایک ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی انسان اگر شک کرے تو وہ دائرہ اسلام، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، مسلمان نہ رہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا، جلدی ہی کی بات ہے کہ جس نے قرآن پاک کی 26 آیتوں پر گفتگو کی، جس نے شک کیا قرآن کی آیات پر، دائرہ اسلام سے اس طرح سے وہ باہر ہوا کہ دنیا میں بھی اس پر لعنت ہو رہی ہے، آخرت میں بھی اس پہ لعنت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی قرآن کے خلاف لب کھولے، جو بھی قرآن کی آیات میں شک کرے، وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب، اگر کتاب کے قول کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کتاب کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب کون سی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کہیں سے بھی ذرہ برابر شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جو لاریب ہے، اس میں ذرہ برابر کہیں سے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جہاں شک کی کہیں سے گنجائش نہیں، تمام علماء اکرام، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، عزیزان ایمان، ہر صاحب ایمان، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا، ہر محمد الرسول اللہ کہنے والا، ہر رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا، گواہی دینے والا، نبی کی رسالت پر عمل کرنے والا، یعنی ایمان رکھنے والا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا، کوئی بھی دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ قرآن میں شک نہیں کر سکتا۔ ہمارا مسلم ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی بندے نے نہیں لکھا، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انبیاء کی داستان ہے کہ جسے قرآن کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے پیغمبروں کے واقعات نقل ہیں، جو ہدایت کے لیے نقل کیے گئے ہیں۔ واقعہ سنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ انسان اس سے کچھ سبق حاصل کر سکے، تاکہ سبق لے سکے۔ عزیزان ایمان، راہ راست پر لانے کے لیے واقعات سنایا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی سورتوں میں بڑے بڑے واقعات کو نقل کیا ہے، چاہے وہ ہمارے عالم ہو، چاہے وہ غیر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں۔
انہوں نے بھی اس بات پر یقین کامل رکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کہیں سے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے، وہ مسلمان نہ رہے۔ اب یہ ہمارا بھی عقیدہ، آپ کا بھی عقیدہ، سب کا عقیدہ ہے کہ کوئی قرآن کی آیت کو جھٹلائے، کوئی قرآن کی آیت پر عمل نہ کرے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے، وہ مرتد کہلاتا ہے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیت کو نہ مانے، اگر کوئی قرآن کی آیت کو جھٹلائے تو اس پر دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ اب کیا خیال ہے اس آیت کے بارے میں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول کے پاس لوگ آئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے، آپ نے جو دین پھیلایا ہے، آپ نے جو ہمیں نماز کا حکم دیا، آپ نے جو ہمیں روزے کا حکم دیا، آپ نے جو ہمیں حج کا حکم دیا، آپ نے جو ہمیں صحیح باتیں بتائیں، ہم کافر تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ پڑھوایا، ہم کافر تھے تو ہمیں کفر کے اندھیرے سے نور میں لے آئے، عالم نور میں لے آئے۔ یہ لوگ جمع ہوئے، دستے ادب جوڑ کے رسول سے کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ نے بڑی اذیتیں اٹھائیں، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کے۔ جب اللہ کا پیغام لے کے آئے تو رسول سے مخاطب ہو کر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ جو کاتب وحی الہی ہیں، یعنی وحی الہی کو لکھنے والے بھی ہیں، سنانے والے بھی ہیں، کہ جو اپنے پروں پر قرآن کی آیات کو لکھ کر لاتے بھی تھے اور سنایا بھی کرتے تھے، نبی کو ہر آیت یہی پہنچاتے تھے۔ اب عزیزان ایمان، آ کے اللہ کے رسول کی خدمت میں دستے ادب جوڑ کے سلام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ پر درود کے بعد عرض یہ کر رہا ہے، ارشاد یہ کر رہا ہے کہ رسول، یہ لوگ جو آپ کو اجرت دینے آئے ہیں تو ان سے کہہ دو اگر تم مجھے کچھ اجرت دینا چاہتے ہو، اجر رسالت دینا چاہتے ہو، تو میں تم سے کچھ چاہتا نہیں ہوں، لیکن میرا ایک ہی تم سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو۔ اب دیکھو کہ رسول کا اصلی وفادار کون ہے، رسول سے سچی محبت کرنے والے کون ہیں، رسول کی اجرت کو ادا کرنے والے کون ہیں، اجر رسالت ادا کرنے والے کون ہیں۔ قرآن کی آیت سے دیکھیں، قرآن کی آیت کے روح میں، اس کے آئینے میں دیکھیں کہ کون اجرت ادا کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی رسول کی آل اولاد قرابت داروں سے محبت کرے، مودت کرے، تو سمجھ لو رسول کا وفادار ہے، اگر ان سے دامن بچائے تو سمجھ لو غدار۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ بھائی یہ میرے تمہیدی مراحل ہیں، میں انشاءاللہ اس سے بہت جلد آگے گزر جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیے کوئی بھی آیت ہو، جب انسان کسی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس آیت کے بارے میں بتائے کہ یہ آیت کیوں آئی، کس لیے آئی، اس آیت کا مطلب کیا ہوا، اللہ کا رسول اس آیت میں کیا سوال کر رہا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ تاریخ اسلام میں، تاریخ عالم میں، تاریخ بشریت میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں کون کون اللہ کے قرابت، اللہ کے رسول کے قرابت داروں سے محبت کر رہا ہے، کون کون ایسا ہے کہ جو رسول کی اطرت اطہار سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، مودت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور نہیں تو بڑے سے بڑا عالم ہو،
بڑے سے بڑا قاری ہو، بڑے سے بڑا حافظ قرآن ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، آئے ہمارے سامنے اور کہے کہ یہ اہل بیت اطہار ان کے قرابت دار نہیں ہیں۔ بھائی بڑے سے بڑے مورخ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ لکھے کہ اہل بیت اطہار یعنی محمد کے بعد علی، محمد کے بعد فاطمہ، محمد کے بعد حسن، محمد کے بعد حسین، محمد کے بعد حسین کی اولادیں ان کے قرابت دار نہیں ہیں، ان کے خون نہیں ہیں، محمد کے گھر والے ان کے قرابت دار نہیں ہیں۔ کوئی بھی مورخ ہو، کتاب لکھنے والا ہو، تفسیر لکھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، وہ بتائے کہ یہ اہل بیت کے قرابت دار ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اگر قرابت دار ہیں تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو ان سے محبت کرے وہ رسول کا سچا، جو ان سے نفرت کرے وہ رسول کا دشمن ہے۔ دشمن یعنی جو ان کا دوست وہ رسول کا دوست، جو ان کا دشمن وہ رسول کا دشمن۔ رسول کو کیا چاہیے؟ اجرت چاہیے۔ اب اگر کوئی اجرت دے رہا ہے، بھائی میں نے کسی مزدور سے کوئی کام لیا، میں نے کہا بھائی ہمارے مکان میں کچھ کام ہو رہا ہے، آپ یہ کام کر دیجئے۔ اس نے پورے دن اپنا پسینہ بہایا، پورے دن محنت کی، پورے دن محنت کرنے کے بعد وہ آیا، پسینے سے نہایا ہوا ہے، آ کے کہہ رہا ہے ہمیں مزدوری چاہیے، ہمیں اجرت چاہیے۔ اب بتائیے اگر میں اجرت دے دیتا ہوں تو وہ کام جو اس نے کیا وہ میں اگر استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے جائز ہوگا، میرے لیے حلال ہوگا، لیکن اگر میں اجرت مار لوں تو اس گھر میں رہنا میرے لیے حرام ہو جائے گا، میری عبادت بھی بیکار ہو جائے گی، نماز بھی بیکار ہو جائے گی، روزہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں رسول نے اجرت مانگی ہے مسلمانوں سے۔ اب اگر مسلمان دین اسلام پھیلا ہے، دین اسلام پر عمل کر رہا ہے، اسلام کی اجرت اگر رسول مانگ رہے ہیں، اجرت دیا تو روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، نماز بھی قبول۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا علی بھائی یہ اجرت ہے، اجرت، یہ جو اجرت ہے مودت۔ اب آپ دیکھیں مودت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لفظ محبت جو عربی لغت میں محبت ہے، اور ایک ہے لفظ مودت۔ جس جگہ محبت قربان ہو جائے، جس چیز پر محبت قربان ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت یعنی اپنی اولادوں سے والدین محبت کرتے ہیں۔ اگر اولاد کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اگر ایک خراش کسی بچے کو آ جاتی ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، تڑپتا ہے نا۔ یہ جو جذبہ ہے تڑپنے کا، اسی کا نام ہے محبت۔ یہ جو جذبہ ہے اس جذبے کا نام ہے محبت۔ تو بچے ہیں ماں باپ کی محبت، بچوں سے محبت ہوتی ہے والدین کو۔ اب مودت کسے کہتے ہیں؟ جہاں ماں باپ اپنی اولاد کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ماں باپ کے دل میں جو احساس درد ابھرتا ہے اس درد کا نام ہے محبت۔ لیکن عزیزان ایمان، کربلا کے میدان میں جو مائیں ہیں اپنے اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا جب تک اپنی جان حسین پر قربان نہ کر دینا۔ بھائی قربان کرنا یعنی جو محبت ہے، محبت کو قربان کیا جا رہا ہے۔ اب جہاں قربانی دی جا رہی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی ایثار کو، جذبہ ایثار کو مودت کہا جاتا ہے۔ جذبہ ایثار کو
مودت کہا جاتا ہے یہ جو جذبہ ہوتا ہے. ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی. اب عزیزان ایمان ہم نام حسین پر سبیل لگاتے ہیں, ہم نام حسین پر شبیداریاں کرتے ہیں, ہم نام حسین پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم نام حسین پر خون بہاتے ہیں, ہم نام حسین پر زنجیریں کرتے ہیں, ہم نام حسین پر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, ہم نام حسین پر مال دنیا لٹاتے ہیں, ہم نام حسین پر جو کچھ بھی قربان کرتے ہیں, جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ حسین پر قربان کرتے ہیں. آپ دیکھیں نگاہ اٹھا کر 40 کا موقع ہے, کربلا میں سارے لوگ جو پوری دنیا ان کی ہے, یعنی جو سال بھر وہ کماتے ہیں, عراقی مولا کے چاہنے والے نجف سے کربلا تک کا 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگا کے جذبہ ایثار دکھا رہے ہیں, زائرین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ مودت کا مظاہرہ ہے. اپنے آپ کو شہزادی زینب کے خادمین جو ہیں, شہزادی زینب کے روزے کا دفاع کر کے گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو جان قربانے کا جذبہ ہے, قربان کرنے کا, اسی جذبے کا نام مودت ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اسلام کے اوپر, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اہل بیت کے اوپر, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اہل بیت کے اوپر, تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے جو شیعہ آگے آگے رہتا ہے اسی جذبے کا نام ہے مودت. تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے بتاتے ہیں, پانی پلا کے بتاتے ہیں, اولاد قربان کر کے بتاتے ہیں کہ ہم رسول کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں, ان کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں. اب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو, محمد رسول اللہ کہتے ہو, تو تم بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت کا دعویٰ کر کے دکھاؤ, ان کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھاؤ. یہ نہیں ہو سکتا عزیزان ایمان. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت میں سیاست ہے, اور جہاں سیاست ہو وہاں عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان ایمان یہ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. تو ہم یہ جو پیش کرتے ہیں قربانیاں, اب عزیزان ایمان یہاں پر کچھ اصلاحی بات کرنا چاہوں گا. وہ مائیں محترم ہوتی ہیں, ہمارا ان پر سلام ہے کہ جو ایسی اولادوں کو جنم دیتی ہیں, پیدا کرتی ہیں کہ جو نام حسین پر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں, نام حسین پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں, خون بہانے کے لیے تیار رہتے ہیں. یا حسین کہہ کے اگر ہم سے آپ ہمارے پورے بدن کا ایک ایک قطرہ مانگے تو ہم ایک ایک قطرہ نام حسین پر دینے کے لیے آمادہ ہیں. لیکن ایمان سے بتائیے, نام حسین پر آپ خون بہاتے ہیں راضی بخوشی, لیکن کبھی نام حسین پر مسجد کو آباد کیا, کبھی نام حسین پر کسی غریب کا سہارا لگایا, کبھی نام حسین پر والدین کی اطاعت کی, کبھی نام حسین پر پڑوسیوں کا خیال کیا, کبھی نام حسین پر نیک عمل انجام دیا. اب سوچیں اگر آپ عبادت کر رہے ہیں, نام ماتم نہیں کر رہے ہیں, تو بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہے. اگر صرف آپ ماتم کر رہے ہیں اور عبادت سے دور ہے تو بھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا کو عبادت گزار بھی چاہیے, اطاعت گزار بھی چاہیے. یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کو صرف آزادار پسند نہیں ہے, بلکہ وہ آزادار پسند ہے کہ جو امام حسین کی مظلومی کا اظہار بھی کرتا ہے, یعنی مظاہرہ بھی کرتا ہے, اور امام حسین کے زہد و تقوی کا بھی مظاہرہ کرتا ہے اپنے کردار کے ذریعے سے. یعنی کردار ایسا ہونا چاہیے کہ معصومین علیہ السلام دیکھ کر کہیں حقیقی معنوں میں یہ ہمارے شیعہ ہیں, یہ ہمارے ماتمدار ہیں, یہ ہمارے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں. عزیزان ایمان بات بڑی باریکی پہلو سے میں گزر رہا ہوں, کہیں لوگ اس کا نیگیٹو پہلو نہ سوچیں, میں مثبت پہلو میں رہ کر بات کر رہا ہوں. عزیزوں نام حسین پر ہم جو گریہ وزاری کر رہے ہیں, ہم جو ماتم برپا کرتے ہیں, ہم
یہ گریہ ایک انقلاب ہے، یہ گریہ قاتل کے چہرے سے نقاب الٹنے کا کام کرتا ہے، یہ گریہ ہمیں راہ راست پر لاتا ہے، یہ گریہ لوگوں کو سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، بھیا 1400 سالوں سے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ چونکہ 1400 سال پہلے یزید ملعون نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا تھا، امام حسین کو پیاسا شہید کیا تھا، ان کی اولاد کو قتل کیا تھا، تو جو نہیں جانتا وہ بھی جاننے لگتا ہے کہ یہ گریہ کیوں کرتے ہیں۔ تو گریہ کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے، ماتم کا فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ قاتل چھپ نہیں سکتا، قاتل بے نقاب ہو جایا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم ماتم کر کے گریہ کر کے حسین کے قاتل کو بے نقاب کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم ماتم کر کے بے نقاب کر رہے ہیں، عبادت بھی ایسی کرے کہ زمانہ کہے اگر کوئی حسینی ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یعنی اس طرح سے بھی، یعنی جس طرح سے ہم گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں، تو ہم جب کیوں کا جواب دیتے ہیں تو دنیا کیا کہتی ہے؟ نہیں بھائی، گھر اجڑا ہے پیغمبر کا، گھر اجڑا ہے رسول کا، اہل بیت اطہار کو ستایا گیا ہے، لہٰذا غم کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو باپ سالوں روتا ہے، ایک عام انسان کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو نہیں بھولا جاتا، جس کے صدقے میں پوری کائنات وجود میں آئی ہو، جس کے صدقے میں آب و دانہ اگ رہا ہو، پانی برس رہا ہو، دانہ اگ رہا ہو، ہم کھا رہے ہیں، جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں ہے، اگر اس کی اولاد کو پیاسا قتل کیا جائے، ذبح کیا جائے، مارا جائے، ان کی عطرت و اطہار کو، مخدرات عصمت و طہارت کو سرننگے بازاروں میں پھرایا جائے، اگر ہم ان کے غم کو ظاہر کرتے ہیں تو اس سے قاتل بے نقاب ہوتا ہے، ظالم بے نقاب ہوتا ہے۔ تو ہمارے گریے سے جیسے ظالم بے نقاب ہوتا ہے تو ہماری عبادت سے بھی تو یہ چھلکنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں، یعنی ہمارا تعلق حسینیت سے ہے، یزیدیت سے نہیں ہے۔ جو اپنے والدین سے زبان درازی کرے، کچھ بھی ہو، حسینی نہیں ہو سکتا۔ جو مسجدوں کو ویران کرے، کچھ بھی ہو، حسینی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غریب کو ستائے، کچھ بھی ہو، حسینی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی یتیم کا مال کھا جائے، کچھ بھی ہو، حسینی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے مجلسوں میں اصلاح بہت ضروری ہے، اصلاح معاشرہ، اصلاح امت کے لیے امام علی مقام، امام مظلوم کربلا نے عظیم ترین قربانی پیش کی ہے، اور یہ منبر کا حق ہے، یہ مجلسوں کا حق ہے کہ حق بیانی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان کا ضمیر زندہ ہو، یعنی وہ باتیں کرنی چاہیے جس سے انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان کا عقیدہ کمزور ہو۔ یعنی ہمیشہ انسان بات اس طرح کی کرے کہ جس سے انسان اپنے کردار سے پہچانا جائے۔ ہمارا اور آپ کا پہلا امام حضرت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب تلک زندہ رہو، نہج البلاغہ میں اس طرح سے زندگی گزارو کہ جب تلک تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی آرزو رکھیں، لیکن جب تم مر جاؤ تو زمانہ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائے۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، امام کا قول ہے۔ امام کہہ رہے ہیں زندگی اس طرح سے بسر کرنی چاہیے۔ کل کی جو تاریخ گزری ہے وہ 28 صفر المظفر کی ہے۔ کل جو تاریخ گزری ہے بڑی غمناک تاریخ تھی۔ کل ہی کی تاریخ میں ہمارا اور آپ کا آخری نبی دنیا سے رخصت ہوا۔ کل ہی کی تاریخ میں ہمارا اور آپ کا دوسرا امام، امام حسن مجتبی دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے۔ عزیزان ایمان، مولا امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کا ایک گوشہ بیان کر کے میں مجلس الرحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد مجلس سے، اس کے بعد تمام انجمن ہائے ماتمی کو نواخوانی پیش کرنی ہے اور پرسہ پیش کرنا ہے۔ آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ۔ عزیزوں، کل کی جو تاریخ ہے یہ نسبت رکھتی ہے رسول سے بھی اور آل رسول سے بھی، رسول یعنی نانا سے اور نواسے سے۔ اب عزیزوں، نانا اور نواسے کی تاریخ ہے 28 صفر المظفر، آج کی تاریخ ہے 29 صفر المظفر، چاند ہو چکا ہے، 1 ربیع الاول کی شب لگ گئی ہے۔ اب عزیزان ایمان، یہ جو تاریخیں ہیں یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں، غمناک تاریخیں ہیں۔ رسول کے بعد زمانہ کیسا بدلا ہے ذرا یہ جلتا ہوا دروازہ بتائے گا۔ رسول کے بعد زمانہ کیسے تبدیل ہوا ہے، علی کے گلے میں جو ریسمان ستم ڈالی گئی ہے یہ ریسمان ستم بتائے گی کہ زمانہ کیسے تبدیل ہوا ہے۔ بھائی وہ رسول کہ جس نے آخری حج کیا تھا تو اس کے حج میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، زمانہ کتنا تبدیل ہو گیا تھا کہ جب رسول دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ 18 افراد نے شرکت کی ہے، کم سے کم 11 افراد، زیادہ سے زیادہ 18 افراد، کم 4-5 صحابیوں کا ساتھ ہے، باقی سب اطرت اطہار ہیں، اہل بیت اطہار ہیں جو ساتھ میں ہیں۔ آخر زمانہ کیوں تبدیل ہو گیا کہ جنازے میں لوگ جہاں آخری حج میں 1.25 لاکھ تھے، لیکن جب رسول دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے جنازے کو چھوڑ کر لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے ہوئے میٹنگ طے کر رہے تھے۔ بھئی یہ کون ہوتے ہیں میٹنگ طے کرنے والے، جبکہ رسول نے اپنی ہی موجودگی میں جانشین چن لیا، کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ بھئی مولائے کائنات کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ظلم اس طرح سے کیا گیا کہ مولائے کائنات کے گلے میں ریسمان ستم ڈالی گئی، مولا کی نگاہوں کے سامنے دروازہ جلایا گیا، شہزادی کے پہلو کو توڑا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی تو راضی تھے، لہٰذا علی نے اگر راضی نہ ہوتے تو علی خاموش کیوں رہے، صبر کیوں کیا؟ تو بھائی رسول کا جب آخری وقت تھا تو علی سے رسول نے وصیت کی تھی میرے بعد حالات پراشوب ہو جائیں گے، زمانہ تبدیل ہو جائے گا، اے علی تمہیں رسول کی وصیت ہے تلوار نہ اٹھانا، لہٰذا صاحب ذوالفقار نے تلوار نہ اٹھائی بلکہ اپنے آپ کو حصار صبر میں رکھا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ عزیزان ایمان، امام حسن مجتبیٰ کا دور آیا، بڑا ہی ظلم ہوا ہے اہل بیت اطہار پر۔ بھائی جہاں رسول اجرت طلب کر رہے ہیں اپنے قرابت داروں سے، وہاں زمانہ کتنا تبدیل ہوا ہے۔ اجرت کے نام پر آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے کہ رسول پاک کے اہل بیت اطہار کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، امام حسن مجتبیٰ ہیں مدینے میں ہر انسان اپنے فقیر شام کے بھیجے ہوئے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، حاکم شام کی واہی کر رہا ہے۔ اب عزیزوں، ایک دن مولا شام تشریف لے گئے۔ اب جب شام تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے، شامیوں نے دیکھا کہ فرزند رسول آئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا فقیر شام سے، حاکم شام سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم دربار میں انہیں بلاؤ اور ان کا مذاق اڑاؤ، مذاق بنایا جائے، چونکہ ہم نے سنا ہے کہ حسن کو گفتگو کرنا نہیں آتی، جبکہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ خطیب منبر سلونی کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امام بن کے آیا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہے۔ اب عزیزان ایمان، مولا امام حسن کو دربار کی طرف سے دعوت نامہ آتا ہے کہ آپ آئیں، ہمیں کچھ واضح و نصیحت کریں۔ یہ سوچ کے بلایا جا رہا ہے کہ ہم ان سے خطبہ دلوائیں گے، یہ خطبہ نہ دے سکیں گے تو ہم ان کی تضحیق کریں گے، تذلیل و رسوائی کریں گے، ہم مذاق بنائیں گے کہ فرزند رسول تو کچھ نہ کہہ سکا، کچھ نصیحت نہ کر سکا، کچھ گفتگو نہ کر سکا۔ اب عزیزوں، مولا امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تشریف، اب اس انداز سے گئے ہیں کہ دوش پر نبی کی ردا ڈالی ہوئی ہے، نبی کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سر پہ نبی کا امامہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ہیں، نالین مبارک پہنے ہوئے،
ایک مرتبہ امام حسن مجتبی دربار میں داخل ہوئے. دربار میں جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جب فرزند رسول آئے تو خبردار کوئی تعظیم کے لیے نہ اٹھے, کوئی تکریم نہ کرے, کوئی ان کی تعظیم و تکریم نہ کرے. اب عزیزو جہاں لوگ مخالف تھے, امام حسن مجتبی کے چہرے پر وہ روب تھا, وہ دبدبا تھا, وہ جلال تھا کہ ادھر جیسے ہی امامت نے اپنا قدم رکھا سارے درباری تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یا ابن رسول اللہ سلام, اے نبی کے وارث سلام, اے نبی کے وارث سلام, اے نبی کے فرزند سلام, سب سلام کر رہے ہیں. یہ روب و دبدبا جب فقیر شام نے دیکھا, حاکم شام نے دیکھا, تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکا بلکہ تخت سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا, یا ابن رسول اللہ آئیے آئیے میری مسند پہ بیٹھیے, آپ یہاں بیٹھیے. اب عزیزو ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں تم نے مجھے کیوں بلایا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے امام ہر علم رکھتا ہے, امام جانتے ہیں, لیکن جواب جب پوری کائنات تک پہنچانا ہوتا ہے تو امام سوال کرتا ہے. تو لہٰذا کہا گیا چونکہ ان کا اصرار تھا میرے ساتھیوں کا کہ آپ ہمیں کچھ واضح و نصیحت کریں, آپ ہمیں کچھ سنائیں, نصیحت کریں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. ایک مرتبہ اب نصیحت کی بات ہو رہی ہے, بات نصیحت کی ہونی چاہیے تھی, لیکن عزیزان ایمان امام حسن بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں. دسترخوان سجایا ہوا تھا دربار میں, لیکن امام دسترخوان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جہاں منبر تھا, لکڑیوں کا ڈھانچہ جو تھا, عزیزوں علی والوں کی نگاہوں میں, اولاد فاطمہ کی نگاہوں میں, علی والوں کی نگاہوں میں وہ منبر نہیں ہے جہاں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت بیان نہ ہو, بلکہ وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے. منبر وہ ہوا کرتا ہے جہاں سے علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں, جہاں سے اہل بیت کی فضیلت بیان ہوتی ہے, وہ منبر ہوا کرتا ہے. تو جو لکڑی کا ڈھانچہ تھا ادھر, کیونکہ اس منبر سے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی. اب یہ فاطمہ کا لال فرزند زہرا اپنی ابا سنبھالے ہوئے ایک مرتبہ امام حسن مجتبی منبر پر گئے, کہا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں واضح نصیحت کروں, میں تمہیں کچھ بتاؤں, تو لو میں اپنا پہلے تعارف کرواتا ہوں, تم پہلے مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں. اب عزیزان ایمان امام حسن مجتبی نے گفتگو کرنا شروع کی. گفتگو کس انداز سے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, سب سے پہلے اللہ کی حمد کی ہے, اس کے بعد رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے, اپنے نانا کی تعریف کرتے ہوئے, نبی کی تعریف کرتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا بس وہ مجھے جان لے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں وہ ہوں کہ جس کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے, میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی ماں کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے, میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں, میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منہ کا بیٹا ہوں, میں شعرا و عرفات کا بیٹا ہوں, میں کعبے کا وارث, میں مدینے کا وارث, میں منہ کا وارث, میں مکے کا وارث, میں نبی کا بیٹا, میں علی کا بیٹا, میں فاطمہ کا بیٹا. اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اپنا حسب اور نسب بیان کر رہے ہیں. امام حسن مجتبی بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماں کا حق اس سے چھین لیا گیا, جس کے باپ کا حق اس سے چھین لیا گیا. درباریوں کے بیچ میں امام حسن مجتبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ماں کا حق اس سے چھین لیا گیا ہے. اب عزیزان ایمان جیسے ہی سنا نا حکیم شام نے, امام یہ کیا کر رہے ہیں, اگر ایسا خطبہ امام دیں گے تو یہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے, لوگوں کے سامنے سچائی آ جائے گی, مجھے باغ فدق واپس دینا ہوگا. اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے دیکھا امام یہ کیا بیان کر رہے ہیں, امام کی باتوں کے رخ کو موڑنے کے لیے بے ساختہ کہتا ہے خطبے کے دوران کہ امام یہ بتائیے کھجور کیسے بڑا ہوتا ہے. بھائی
तैयबा के बिदअत की पूरी खजूर खा गया हो, उसके दिमाग में भी सवाल आया खजूर कैसे बड़ा होता है, खजूर कैसे पकता है, खजूर कैसे श्री होता है। अब अजीजान ईमान खजूर के बारे में उसने पूछा कि मौला बताएं रुत्ब किसे कहते हैं, खजूर कैसे बड़ा होता है। तो इमाम ने कहा सुनो, ये रात की तारीकी में नर्म होता है, नाजुक होता है, हवा की पाकीज़गी से, हवा की नज़ाफत से ये तैयब व ताहिर होता है, और सूरज की गर्मी से पकता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे इस पर हवा लगती है वैसे वैसे ये लतीफ होता है, बड़ा होता है। खजूर के बारे में इमाम बता चुके। इमाम अपनी बात पर फिर वापस आए। इमाम कहते हैं मैं ज़हरा का बेटा, मैं अली का बेटा, मैं नबी का बेटा, मैं मक्के का बेटा, मैं मिना का बेटा, मैं काबे का बेटा, मैं मदीने का बेटा। इमाम बता रहे हैं, अपना तारुफ करा रहे हैं शायरुल्लाह से, यानी जो शायरुल्लाह है, जो अल्लाह की निशानियां हैं, उन निशानियों से अपना तारुफ करा रहे हैं। एक मरतबा अब इमाम ने गुफ्तगू का अंदाज बदला, कहा कि अल्लाह ने मुझे वो कुदरत दी है कि मैं अगर चाहूं तो जमीन को आसमान कर दूं, आसमान को जमीन कर दूं, मैं अगर चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, मैं अगर चाहूं तो शुमाल को जुनूब कर दूं, जुनूब को शुमाल कर दूं, मैं अगर चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। इमाम ये खुतबा ही दे रहे थे कि एक मर्द शामे या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम कह रहे हैं कि मैं अगर चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं, शुमाल को जुनूब कर दूं, जुनूब को शुमाल कर दूं, मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, जमीन को आसमान कर दूं, आसमान को जमीन कर दूं। इमाम अपना तारुफ करा रहे हैं। इमाम कह रहे हैं मैं चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं। इतना सुनना था कि एक मर्द शामी उठा और कहने लगा या अपना रसूल अल्लाह बड़े बड़े दावे करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप मर्द को औरत कर दे। बस क्या था, इमाम की पेशानी से जलालत नमूदार हुई। इमाम ने उसकी तरफ देख के कहा तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों में आ गई। याली तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों में आ गई। बस क्या था, एक मर्तबा लोगों ने देखा कि जो वो था वो नहीं रहा। भाई वो घर से तो आया था बशर की सूरत में, मर्द की सूरत में, लेकिन जैसे ही उसने इमाम के ऊपर उंगली उठाई, इल्मे इमामत पर शक किया, कुव्वते इमामत पर शक किया, तो इमाम ने उसे जलालत की निगाह से देखा, उसकी जिन्सियत तब्दील हो गई। लोगों ने देखा वो जो था वो तो नहीं रहा। अब एक मर्तबा जब ये खौफ तारी हो गया माविया के ऊपर, ये तो फर्जंदे ज़हरा है, ये साहिब एजाज है, खामोश हो गया, डरा हुआ है, शर्मिंदा भी है, डरा हुआ भी है। जितने दरबार में है सब सहमे हुए हैं। एक मर्तबा इमाम खुतबा को मुअत्तल करके मिंबर से नीचे उतरते हैं, उस फकीर शाम की तरफ जाते हैं, हाकिम शाम के कानों में जाके कहते हैं सुन, मैंने अपना हसब नसब तेरे दरबारियों के बीच बयान किया है। अगर मर्द की औलाद है तो अपना हसब नसब बयान कर। सब मिलके यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इमाम ने कहा अगर तुझ में हिम्मत है, अगर तुझ में दम है तो तू मेरे कान में ही आके अपना सजदा बयान कर दे। मैंने तो तेरे दरबारियों के सामने, तेरे लोगों के सामने अपना सजदा पढ़ा है, अपना हसब और नसब बयान किया है। तुझ में हिम्मत है तो तू सजदा बयान कर। अब अजीजान ईमान यहां वो समझ गया कि हसन क्या चीज है। अब तक तो वो ये समझ रहा था कि हसन को गुफ्तगू करना नहीं आती, हसन को बोलना नहीं आता, लेकिन उसने देखा कि उसे तलवार उठाने की जरूरत क्या है कि जिसकी निगाहों में इतना
قدرت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر کسی کو قہر و غضب کی نگاہ سے وہ دیکھ دے تو وہ نہ رہے جو وہ ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ مظاہرہ کر چکا ہے نا کہ اسی کی نگاہوں کے سامنے امام نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ مرد سے عورت ہو گیا، وہ جنسیت اس کی تبدیل ہو گئی۔ اب وہ یہاں سمجھ گیا کہ حسن کیا ہے، کہ اگر میں حسن سے جنگ کرتا ہوں، اب لوگ توڑ موڑ کے دکھاتے ہیں کہ حسن مجبور ہو گئے، غلط کہتے ہیں لوگ کہ حسن مجبور ہو گئے، غلط کہتے ہیں کہ لوگ کہ امام حسن نے صلح کی ہے۔ امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، حاکم شام نے صلح کی ہے۔ بھائی امام کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، جو مجبور ہو جائے وہ امام نہیں۔ امام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امام آپ امام کے لغتی معنی دیکھیں کہ امام کہتے کسے ہیں؟ امام مجبور نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام مجبور ہو گئے تھے، مجبوراً جو ہے وہ صلح کرنی پڑی امام کو، غلط کہتے ہیں کہ صلح کی ہے امام نے۔ امام سے نے صلح نہیں کی، امام سے صلح کی گئی۔ امام تو لشکر لے کر نکلے ہیں، امام جنگ کر سکتے تھے، بالکل جنگ کر سکتے تھے، لیکن امام سے مطالبہ بیعت کا نہیں تھا، امام سے مطالبہ حکومت کا تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیعت کا مطالبہ ہوتا تو کربلا مدینے میں واقع ہو جاتی۔ امام حسین سے حکومت کا مطالبہ نہیں تھا، بیعت کا مطالبہ تھا، اور امام کبھی کسی کی بیعت نہیں کرتا بلکہ امام کے ہاتھوں پہ بیعت کی جاتی ہے۔ 12,000 افراد نے جو امام کے لشکر میں تھے دغا بازی کی ہے، فقیر شام کے پھینکے ہوئے سکوں پر پلنے والے، یہ کیا جانے کہ معرفت امام کیا ہے، امام کہتے کسے ہیں۔ اب اس نے لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، امام حسن مجتبی کی رسوائی کے لیے، وہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو اس طرح سے نہیں قبضہ کر سکتا تو کم سے کم لوگوں کو ان کے خلاف کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کروں گا، ذلیل کروں گا۔ لیکن جس کے در سے عزتیں چلتی ہو، جو پوری کائنات کو عزتیں بانٹتا ہو، یہی تو ید الخیر ہیں، یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے جنہیں ید اللہ کہا جاتا ہے۔ بھئی انہی کے ہاتھ میں تو اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اگر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے تو انہی کی قوت کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیات رکھتا ہے۔ بھئی اللہ تو ہاتھ پیر رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے آدم کے پتلے کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا؟ ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بھائی اللہ تو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیات رکھتا ہے۔ بھائی اللہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے تو یہ دونوں ہاتھ آئے کہاں سے کہ جن ہاتھوں سے اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا ہے، یہ دونوں ہاتھ آئے کہاں سے ہیں؟ خدا کی قسم پتہ نہ چلتا اگر منبر کوفہ پر مولا موجود نہ ہوتے، مولا کائنات سے سوال کیا گیا اے علی آپ بتائیں اللہ نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پیر رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیات رکھتا ہے، اللہ تو ہاتھ پیر رکھتا ہی نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑے پیار سے بنایا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس وقت امیر کائنات نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میرے ان دونوں ہاتھوں سے آدم کی مٹی کا خمیر کھودا گیا۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ بھئی امام حسن مجتبی اللہ کی قوت کا نام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام،
اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہوا امام، اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا امام، اللہ کی طرف سے قدرت دیا ہوا امام، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، ساری چیزوں کا اختیار ان کے پاس میں ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا اپنی نگاہوں سے کہ حسن کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، بہت آخری بات ہے، اس کے بعد مجلس رحمت کو تمام۔ عزیزان ایمان، اس نے کیا کیا، 12,000 لوگوں کو دولت تقسیم کی، درہم و دینار بانٹے، کہا کہ تم لوگ حسن کی ہی طرف رہنا لیکن جنگ مت کرنا، حسن کے ساتھ میں دغا کرنا، کھل کے میرے سامنے مت آنا، دغا کرنا۔ اب کیا تھا، امام تو جنگ کے ارادے سے نکلے، حملہ کرنے کے لیے نکلے، لیکن اگر لشکر نہ ہو تو حملہ کیسے ہوگا، مسلمانوں کا خون بہ جاتا، لوگ بے گناہ قتل کیے جاتے۔ امام نے دیکھا معاملہ حکومت کا ہے، اگر حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، کم سے کم مسلمانوں کا خون تو نہیں بہے گا۔ اب چونکہ وہ جانتا تھا، اچھا چاہتا 12,000 لوگوں نے شرکت نہیں کی، دغا کر دی، اب تو امام تنہا ہو گئے نا، امام کا لشکر بکھر گیا، امام کا لشکر ٹوٹ گیا، تو اب چاہتا تو امام کو مارتا، قتل کرتا، جنگ کرتا، آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن ہم نے تاریخ کے اوراق پر یہی دیکھا کہ وہ سامنے نہیں آیا، اس نے جنگ نہیں کی بلکہ صلح کی پیشکش کی۔ آخر پیشکش کیوں کر رہا ہے، حاکم شام سے سوال کیا جائے، اب جنگ کیوں نہیں کرتا؟ اب تو امام کے لشکر میں جتنے افراد ہیں وہ تو پھوٹ چکے ہیں بھائی، الگ الگ حصہ تقسیم ہو چکا ہے، لوگ جنگ کرنے کے ارادے میں نہیں ہیں، دغا کر چکے ہیں امام سے، اب جنگ کر دے، تو نے تو انہیں دولت دے کے، پیسہ دے کے، روپیہ دے کے، درہم و دینار دے کے خرید لیا ہے، جنگ کر دے، لوگ تیرا ساتھ دیں گے، آخر جنگ کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہے گا یقیناً لشکر نے دغا کر دی ہے، لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو تنہا اپنے آپ میں ایک لشکر ہیں۔ کہا کون؟ کہا عباس ان کی طرف سے ہیں، حسین ان کی طرف سے ہیں، علی اکبر ان کی طرف سے ہیں، محمد حنفیہ ان کی طرف سے ہیں، حضرت عبداللہ ان کی طرف سے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں بھائی، لاکھوں کے لشکر بھی اگر ایک طرف ہو جائیں، ان کا ایک بھی ہزاروں لاکھوں کے برابر۔ لہذا وہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، یہ کون ہے کہ اگر میں نے جنگ کیا تو حالت خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا تاریخ دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں کہ جو پیشکش کی گئی صلح کی، یہ امام حسن کی طرف سے نہیں تھی، کاغذ ادھر سے آیا، قلم اور کاغذ ادھر سے آیا، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو امام نے نہیں کی، ادھر سے کی گئی حسن سے صلح۔ اب اگر کوئی جھک کے ہمارے دروازے پہ آ رہا ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم یہی کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے، ہر انسان یہی چاہے گا، آداب ہیں یہ اسلام کے۔ اب عزیزان ایمان، امام نے دیکھا حکومت جاتی ہے تو جائے، لیکن امام نے، اور یہ بھی جیتنے والا ہمیشہ اس سے جانا جاتا ہے کہ جس کے پاس میں قوت و اقتدار اور طاقت ہوتی ہے ہمیشہ اپنی بات وہ منواتا ہے۔ کاغذ اور قلم آیا، امام نے شرطیں لکھی ہیں، کوئی بھی مجھے دکھائے کہ ادھر سے شرط لکھی گئی ہو، اس نے کوئی ایک لفظ کہا ہو کہ آپ اس پر عمل کریں گے، آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، کوئی مجھے دکھا دے، کوئی بھی تاریخ، چاہے اہل سنت ہو یا اہل تشیع، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ آج بھی امام حسن کے لکھے ہوئے الفاظ شرطوں کے موجود ہیں، جس میں سے کچھ شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تجھے حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہوگا، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہوگا، تجھے میرے بابا علی پر جب منبروں سے گستاخیاں ہو رہی ہیں ان گستاخیوں کو بند کرنا ہوگا۔ اب عزیزان ایمان، یہ شرطیں لکھ کے جب بھیجی ہیں تو اس نے دستخط کی ہے، اس کا دستخط کرنا اس کا اقبال جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ یا علی،
بھائی نہ وہ قرآن پہ عمل کر رہا تھا نہ سنت پر عمل کر رہا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا۔ یہ صلح کا طریقہ ہے کہ ظالم کو بے نقاب کر دیا، لفظوں کی رسیوں سے اس طرح سے جکڑا امام حسن مجتبیٰ نے۔ بس عزیزان ایمان، مجلس رحمت تمام ہو گئی۔ آپ یہاں تشریف اس لیے لائے ہیں تاکہ شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیا جا سکے، کربلا والوں کا پرسہ، بیاد شہیدان کربلا، یہ شبیداری، عظیم شبیداری جو کئی سالوں سے آپ منعقد کر رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں، انجمنوں کو بلاتے ہیں، انجمن ہائے ماتمی تمام رات بھر پرسہ پیش کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم خانی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں۔ یقیناً یہی حق ہے اجر رسالت ادا کرنے کا کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے اہل بیت اطہار پر کہ جن کا گھرانہ اجڑا ہے۔ عزیزوں، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بڑا یاد کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ کہا ہے میرے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا آقا، تمہارا مولا اپنے بچے شیرخوار علی اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کتنا پیاسا تھا، میرے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کیسی لگی، میں نے برچھی کیسے نکالی۔ امام مظلوم کربلا نے آپ کو بہت یاد کیا ہے، کہا ہے سید سجاد سے سلام بھیجا ہے کہ میرے شیعوں کو جا کے سلام کہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں۔ امام مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں کہ میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں آخر مولا حسین کتنے پیاسے تھے، اتنے پیاسے تھے کہ شہزادہ علی اکبر نے جب دہن مبارک میں اپنی زبان ڈالی ہے بابا کے دہن میں تو یہ کہہ کر کھینچ لی ہے، بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بڑا ستم ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ بہت جلدی جلدی مصیبتوں کو تمام کر رہا ہوں، بیان کر کے مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، امام حسن مجتبیٰ کی بات ہو رہی تھی، بس ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد امام حسین کا تعزیہ، شبیہ تابوت کی برآمد آپ زیارت کریں گے، مولا عباس کے علم کی شبیہ علم کی زیارت کریں گے آپ۔ عزیزان ایمان، امام حسن مجتبیٰ کی کل شہادت گزری ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بیان کر رہے تھے، جب وہ شہادت بیان کر چکے اور وہ اپنے گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد جب بستر استراحت پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ خواب میں آئے ہیں، خواب میں امام حسن آئے ہیں، اس خطیب کے، اس عالم کے۔ اس نے چاہا کہ مولا کے قدموں کا بوسہ لے لے، مولا کو سلام کر لے، سلام کیا، قدموں کا بوسہ لیا، قدموں پہ گر گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا کہیے کیا حکم ہے؟ امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ امام نے کہا اے میرے ذاکر، اے میرے خطیب، اے میری مصیبتوں کو بیان کرنے والے، تم میری مصیبتوں کو بیان کیا کرو۔ ایک مرتبہ وہ خطیب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا ابھی کل ہی میں نے آپ کی مصیبت کو بیان کیا ہے، ابھی تو میں مصیبت بیان کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں یہ میری مصیبت نہیں ہے۔ کہا مولا میں نے ابھی یہ مجلس میں پڑھا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا یہ ہماری بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ کہا یہ بھی میری بڑی مصیبت نہیں ہے۔ کہا مولا میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کا جنازہ شان سے تو اٹھا لیکن جنازے پر تیر برسائے گئے۔ مولا آپ کا کفن سرخ ہو گیا، سفید سے سرخی میں تبدیل ہو گیا، آپ کے جنازے پر تیروں کا چلانا بھی میں نے پڑھا۔ امام کہتے ہیں کہ یہ بھی میری بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے جو امت نے ستم کیا ہے آپ کے جنازے کے ساتھ میں، مولا میں نے وہ مصیبت پڑھی ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ زہر کتنا قاتل ہے، میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کس طرح سے درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے، میں نے مولا
یہ بھی پڑھا کہ آپ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی. مولا یہ آپ کی مصیبتیں میں نے بیان کی ہیں. امام کہتے ہیں یہ ہماری مصیبتیں نہیں ہیں. ایک مرتبہ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا, دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے خطیب کہتا ہے مولا پھر آپ ہی بتائیں کہ آپ کی بڑی مصیبتیں کیا ہے. کہا سنو, اب جب مجلسیں ہوا کریں مصیبتیں بیان کیا کرو تو میری مصیبت اس طرح سے بیان کیا کرو. میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ایسے بیان کرنا کہ ایک مدینہ شہر ہے, وہ مدینہ کے جہاں رسول ہیں, وہ مدینہ کے جہاں حسنین ہیں, وہ مدینہ کے جہاں ایک محلہ ہے جسے محلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. محلہ بنی ہاشم میں پنجتن پاک رہتے ہیں. میری مصیبت کو اس طرح سے بیان کرنا کہ بعد رسول ارے امت آگ اور لکڑی لے کر فاطمہ کے دروازے پہ آئے. ارے میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب دروازے میں آگ لگائی گئی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ارے میری بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب دروازہ گرا میری ماں کے پہلو پہ اور میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی, میری ماں درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ارے میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنی اماں زہرا کے رخساروں پر تماچا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. امام کہتے ہیں میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے اپنی ماں زہرا کے رخساروں پر تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہے, پسلیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزیزان ایمان, امام حسین علیہ السلام کا تابوت آئے گا, شبیہ تابوت کی آپ زیارت کریں گے. بس ایک روایت پڑھنی ہے, مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. عزیزان ایمان, امام مظلوم کربلا میں مجھے رخصتی نہیں پڑھنی ہے, مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے, لیکن عزیزان ایمان آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ زمین کربلا کو زلزلے آئے, زمین کربلا میں زلزلہ آیا. زلزلہ کیسے آیا کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ بس تھوڑا سا غور کر لیں, مجلس رحمت تمام ہو رہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ زمین کربلا میں جو زلزلہ آیا تھا یہ زلزلہ کیسے آیا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ زلزلہ آیا؟ آپ کہیں گے صاحب امام حسین قتل ہو رہے تھے اس لیے زلزلہ آیا تھا. تو بے شک امام حسین کے قتل پر زلزلہ آیا, لیکن زلزلہ آیا کیسے تھا اب یہی بیان کرنا ہے, مجلس رحمت تمام ہو جائے گی. بس تصور شرط ہے عزیزان ایمان. جب امام مظلوم کربلا مقتل میں پہنچے ہیں, گھوڑے کی زین پر ہیں, امام کا پورا بدن چھلنی ہے, تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے, کوئی بدن کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جہاں امام کے جسم اقدس پر تیر نہ ہو. امام کا بدن ایسا ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مقتل کی کہ جیسے ساہی کا بدن ہوتا ہے کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں. امام کا پورا بدن اس طرح سے تھا کہ کانٹے جیسے ساہی کے بدن پر ہوتے ہیں. امام کے جسم نازنین پر تیر ہیں, چاروں طرف سے تیر ہی تیر لگے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ ہے, حمید ابن مسلم ہے, وہ کہتا ہے کہ امام گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے, گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے. آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ امام گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے. تو حمید کہتا ہے نہیں, ڈگمگا نہیں رہے تھے بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں. تو کہا پھر کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ امام کے جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے کہ جس نے داہنے پہلو پہ نیزہ مارا ہوا ہے, اللہ اکبر. ایک ملعون ہے جس نے بائیں پہلو پہ نیزہ مارا ہوا ہے. اب امام تو تیروں سے پورے چھلنی ہے. جب میں کہوں گا تو تابوت آئے گا. عزیزان ایمان, امام چھلنی ہے. ایک منظر کشی کر رہا ہوں, تصور کریے. امام گھوڑے کی زین پر ہیں, بدن تیروں سے چھلنی ہے, بدن میں تیر لگے ہوئے ہیں. ایک ملعون داہنے پہلو پہ نیزہ لگائے ہوئے ہیں, دوسرا ملعون بائیں پہلو پہ نیزہ لگائے ہوئے ہیں. اب امام چاہتے ہیں کہ دائیں جانب گروں مقتل میں, کہ بائیں جانب والا ملعون اپنی طرف کا نیزہ کھینچتا ہے. امام سوچتے ہیں بائیں جانب گروں, بائیں جانب کا ملعون اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جو دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے امام گھوڑے کی زین پہ ڈگمگا رہے ہو. اللہ اکبر. عزیزان ایمان, شہزادی زینب ہیں, 70 قدم
قدم کے فاصلے سے بھائی کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیسے دیکھا ہے مجھے یہی بیان کرنا ہے کہ زلزلہ کیسے آیا ہے۔ اب عزیزان ایمان، جب امام کی پیشانی پہ تیر لگا اور امام جب زین سے زمین پر آئے ہیں، تیروں کے آسمان پر معلق ہو گئے ہیں، تو ایک مرتبہ جب شہزادی زینب پلے زینبیہ پر آئی ہیں تو مقتل جو ہے وہ نشیب میں تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین مظلوم نے یہ محسوس کیا کہ میری بہن زینب خیمے کے باہر آ گئی ہے۔ سنیے گا عزیزان ایمان، امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ میری بہن زینب خیمے کے باہر آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ زمین کربلا کو حکم دیا، تجھے تیرا امام وقت حکم دیتا ہے کہ بستی میں چلی جا تاکہ میری بہن تجھے نہ دیکھ سکے۔ امام کا حکم تھا، زمین نے بات مان لی، حکم کی تعمیل کی، زمین بستی میں جانے لگی۔ اب ٹلہ زینبیہ پر اسی لیے زینب ایک بلندی پر پہنچی ہے جسے ٹلہ زینبیہ کہا جاتا ہے تاکہ اپنے بھائی کو دیکھے، لیکن حسین نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن یہ علی کی بیٹی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے، زینب ہے۔ زینب بھی زمین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، زمین تجھے علی کی بیٹی حکم دیتی ہے بلند ہو جا۔ بس زمین بلند ہونے لگی۔ جب زمین بلند ہونے لگی، حسین کہتے تھے بستی میں چلی جا، زینب کہتی تھی بلند ہو جا۔ بس اسے کشمکش میں کبھی زمین اٹھتی تھی، کبھی گرتی تھی، کبھی بلند ہوتی تھی، کبھی بستی میں جاتی تھی۔ اما زمین کربلا میں زلزلہ آتا تھا، زینب 70 قدم کے فاصلے سے منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے حسین کے سر پہ ظالم ضربت لگا رہا تھا، ارے زمین کو زلزلہ آ رہا تھا۔ اب تابوت آئے گا، علی صلی عزیزان ایمان، زمین کو زلزلے آ رہے تھے، زمین کو زلزلے آ رہے تھے۔ امام مظلوم کربلا کا کٹتا ہوا گلا بہن دیکھ رہی تھی، منادی آواز دے رہا تھا، الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ ارے کچڑی ہوئی ماں اپنے آغاز میں لائے آواز دے رہی تھی، آجا میرے حسین، میں نے تیرا مقتال اپنے بالوں سے صاف کر دیا، اے میرے حسین آجا۔ امام کا گلا ماں کی نظروں کے سامنے جدا ہو رہا تھا۔ ارے ظالم ضربت پہ ضربت لگا رہا تھا، پہلی ضربت لگی عالم نے رخ موڑ لیا، ہم نہ دیکھ پائیں گے۔ دوسری ضربت لگی انبیاء نے رخ موڑ لیا، ہم نہ دیکھ پائیں گے۔ جب سب نے رخ موڑ لیا، حسین کی آواز بلند ہوئی، اماں تیرا پیاسا بیٹا، تیرا پیاسا بیٹا تیرے پاس آ رہا ہے، مجھے اپنی آگوش میں چھپا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔